نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر۔ میرے نبی نے فرمایا پوری دنیا کو ٹٹولو، ان میں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نمازیں ہوتی نہیں، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کریں، کتنے ہی نعرے لگائیں، کتنی تقریریں کریں، کتنی نعتیں پڑھیں، یہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں ان کی کوئی بھی چیز قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ فہرست کھولوں، میں حدیث پڑھوں گا، تم دیکھنا کون کون ہے۔ نبی فرماتے سلاسہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کا نہ نفل قبول ہوتا نہ فرض قبول ہوتا ہے۔ 3 طرح کے لوگ، اللہ، وہ لوگ کتنے برے ہیں بھائی؟ کوئی اگر چوری کر لے پھر نہا دھو کے پاک صاف ہو کر کے وضو بنا کر کے مسجد میں پڑھے، شریعت کے اعتبار سے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ شراب پی لے، نشے سے باہر آئے، نہا دھو کر کے پاک ہو کر کے وضو بنا کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر کون سا ایسا گناہ ہے جو گناہ کرتا ہے پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے روزے نہیں ہوتے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کا حج نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا گناہ کرتا ہے وہ انسان؟ نوجوانوں، تمہارے مطلب کی زیادہ سن لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی نعرے لگا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی جھٹکے میں ہو۔ نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، وہ 3 لوگ ہیں، ان میں سے نمبر 1 العاق لوالدی، وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں۔ بیٹا، پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی ماں اور باپ کو راضی کرو، کیونکہ تم دنیا میں آئے ہو، اللہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، مگر نہیں کیا اس نے۔ تمہارا وسیلہ تمہاری ماں اور باپ ہے۔ نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ، ان میں سے ایک العاق لوالدی، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، نبی فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اس لیے جس سے ماں باپ ناراض ہے، ان سے ان کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض، خدا ناراض، تو اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ سب سے بڑی دولت اس وقت کیا بیٹا بولو؟ ماں باپ۔ مگر کہاں ہیں لوگ اس چکر میں؟ بڑے دور ہیں صاحب۔ میں آؤں گا کہ صاحب سید صاحب آ گئے، مسافہ کر لو، ہاتھ چوم لو، یوں کر لو، تو کر لو۔ بعض تو چومتے چومتے ناک لگا دیتا، مگر کبھی اماں ابا کے ہاتھ نہیں چومتا۔ یہ چومتا کیا؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے، مگر کہاں چومتے؟ مسئلہ بتا دوں، علماء کی موجودگی میں سننے کی بات ہے۔ مجھ جیسے 1 لاکھ لوگوں کو اکٹھے کر لو، اور بڑے بڑے اچھے پیروں کو 2 لاکھ اکٹھا کر لو، سارے پیروں کو، سارے سلسلے کے لوگوں کو
اور ایک بات بتاؤں، میں پھسپھسی نہیں بولتا ہوں، گارنٹی سے بولتا ہوں، اگر بات غلط ہو جائے تو جہاں چاہو پکڑ لیو، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے گردن کاٹ دیو، اگر یہ مسئلہ غلط ثابت ہو جائے تو۔ علماء بیٹھے، اگر غلط بولوں تو پکڑ لیں۔ 1000 سے زیادہ لاکھوں بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے عالم، سارے لوگوں کو یہاں لائن میں جمع کر لو۔ بیٹا بات ہو گئی ہو تو میری طرف توجہ، سارے لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں، اور تمہاری ماں اور باپ اگر یہاں ایک طرف کھڑے ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہوں اور یہ سارے کے سارے مل کر کے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں بولو؟ سارے کے سارے لوگ تمہارے لیے مل کر کے دعائیں کر رہے ہوں، تمہارے ماں باپ اگر ناراض کھڑے ہوں، صبح سے لے کر کے شام تک سب کے سب اگر دعائیں کرتے کرتے تھک جائے تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی، ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اصلی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، جو اصلی چیز تھی ہمارے گھر میں۔ نمازیں اس لیے پڑھتے کہ جنت ملے، روزے اس لیے رکھتے جنت ملے، اور نبی فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مگر کہاں یار، میری باتیں آسان لگ رہی ہوں گی مگر ہیں بڑی کام کی، زندگی بنا دینے والی باتیں۔ لاکھوں روپے اس دور میں خرچ کر کے حج کو جاتا ہے انسان، بولو خرچ ہو رہے نہیں لاکھوں روپے، حج کر کے آیا، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، 2 مہینے رہ کر کے آیا، حج کر کے آیا، مگر گارنٹی نہیں دے سکتے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں، گارنٹی نہیں دے سکتے کہ حج قبول ہوا نہیں ہوا۔ مگر او مسلمان، تیرے گھر میں وہ دولت ہے، 5 وقت کی تو نماز پڑھ، شام کو سو جا، اور جب صبح کو اٹھے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا جا، اور ایک مرتبہ سلام کر لے۔ نبی گارنٹی دیتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر اولاد ایسے کرے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، عظمت والدین زندہ باد۔ ہمارے اس بچے نے محبت میں آ کر کے نوٹ دیے، دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر بیٹا طریقہ غلط ہے۔ اگر میں ہی مسئلہ نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے؟ میں یہ تھوڑی سوچوں گا کہ یار کہیں دوبارہ آئے تو رک نہ جائے، تم رک جاؤ مگر اچھے کام سے آؤ گے۔ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے، مگر ایسے نہیں دائیں ہاتھ سے دے جاؤ بائیں کو پتہ نہ چلے، اور اگر رغبت کے لیے دل پگھل گیا دے کے چلے جاؤ۔ مگر کچھ لوگ ایسے دیتے ہیں، گن گئے ہمارے بھائی، اس کو اچھا سمجھ رہے تھے نا، لیکن یہ اچھا نہیں، 1 2 3 4 5، میرے 50 روپے قرضہ آ رہے تھے جو گن کے دیکھے گئے، میں تو آیا ہی پہلی مرتبہ ہوں، تو قرضہ کہاں سے آ رہا تھا؟ تو پھر گن کے نہیں دینا بیٹا۔ دوسری بات سنو، اس لیے بتا رہا ہوں، میں ان کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ مسئلہ سب کو بتاؤں گا، پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے، ان کے ذریعے تم سب لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو رہا۔ یا تو گن کے دے رہے تم تو قرضہ نہیں آ رہا، یا پھر دکھا کے دے رہے، لو ایک، لو دیکھو یہ بھی دیا، لو دو کہ یہ بھی دیا، تو دکھا کر کے نوٹ کے اگر نماز پڑھو تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے پیارے، دینا بھی سنت ہے
ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ یہ ہو ادب کے دائرے میں آؤ، جتنے بھی دینے چاہو دے کر کے آرام سے چلے جاؤ یا رکھ کر کے چلے جاؤ۔ اب سنو بات یہ چل رہی تھی، اگر رات کو سو جاؤ صبح کو اٹھو، ماں باپ کا دیدار کر لو، مسکرا لو، سلام کر لو، ایک حج کا ثواب پالو، وہ بھی حج مقبول کا صلا ثواب۔ یہ ہے ماں باپ۔ اور بتاؤں ایک بات، اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی نا سب کے؟ اس وجہ سے میں بہت تیز بھی نہیں بول رہا ہوں۔ تم لوگ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیو۔ اور فری میں تو سبھی چالو گے، چلو رکھ لو۔ کبھی کبھی ہنسنے کی بات بھی اچھی ہو، اگر اس کے بعد نصیحت ہو تو کہنی چاہیے، وہ نہیں کہ کوئی بات ہی نہیں اور خالی لطیفے، خالی چٹکلے پہ چٹکلا، نہ کوئی بات نہ کوئی چیز، وہ غلط ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ پہلے لطیفہ کہو اس کے بعد سمجھانا ہے تو بزرگوں کا یہ طریقہ رہا۔ توجہ، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، اور سبھی چاہتے ہیں بھائی، اسی لیے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہو، مخدوم سمنا میں جاتے ہو، صابر پاک میں جاتے ہو، اعلیٰ حضرت میں جاتے ہو، بدائیوں شریف جاتے ہو۔ جو جس ولی سے محبت رکھتا، اللہ والے سے محبت رکھتا، وہ وہیں جاتا ہے۔ مگر ایک بات اور بتا دوں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں۔ وہ بات الگ ہے، سب سے زیادہ یہی پٹ پڑی ہیں مزاروں پہ، کہیں بھی دیکھ لو تو دو چار گھرائی رہی ہیں، گھوں گھوں، پوری دنیا، پورے ہندوستان کے جناتوں کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا۔ یہ حضرت علامہ مولانا ارشاد صاحب ہمارے یہاں پڑھے، ہمارے پاس، ان سے پوچھو کالو شہید پہ پوری ٹرالی جاتی تھی بھر کے، دو چار بڈھے جو گاؤں میں بھی لٹار تھے، صرف وہی ٹرالی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، نمک ڈالو، باقی عورتیں ہی عورتیں۔ تو میری بہنیں سنیں، عورتوں کو مزارات پر جانا جائز نہیں ہے، مگر انہوں نے بڑے راستے نکال لیے۔ پہلے یہ میاں کے پاس جاتی تھی، اب میاں خود ان کے اوپر آنے لگا، اب روکو تم۔ اب میاں خود چھوٹتے ہی اپنے شوہر کو ڈرا لیا، بولی مجھے بصارت ہوئی ہے کہ تو اپنے گھر میں مزار بنا لے۔ ارے بھائی تجھے بصارت یہی ہوئی ہے مزار بنا لے، یہ نہیں ہوئی 2 بیگھے زمین مسجد کو دے دے؟ یا اگر کسی کو دیکھے کہیے مجھے یہ بصارت ہوئی ہے کہ تیری بیوی 3ری منزل سے اوپر نیچے کود جائے، پھر دیکھوں کودے گی۔ شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی عورت کو مزار پہ جانے کی۔ سب سے زیادہ ضروری کام فرض ہے، فرض ہے نا، اور نماز فرض ہے، اور تمام عبادت میں، تمام فرضوں میں سب سے زیادہ اہم الصلاۃ اہم العبادات، تمام عبادتوں میں اہم کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جب عورت کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کے لیے جانے سے روک دیا، فرض سے روک دیا کہ گھر میں پڑھے، تو مزار پہ جانا تو سنت ہے، مستحب ہے، تو اس کو اجازت کون دے دے گا بھائی؟ اور سنیں، جب اجازت دینے کی بات آ گئی، عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، ایمانداری سے بتائیے سب اجازت لے کے آئی ہوں گی؟ میری بہنیں سن لے، کون جا رہا ہے اجازت لینے؟ یہ دھانوں کا موسم چل رہا، تمہیں اجازت لینی پڑتی ہوگی، ورنہ اجازت کی بات کر رہے ہیں۔ تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے، یہ ہے اجازت؟ اللہ اللہ، توجہ رکھو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، چاہتے ہو نا؟ یہ تمام ولیوں کی بارگاہیں وہ ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
مگر ہر ایک کو ہر دعا کا رزلٹ فوراً نہیں ملتا، مگر ایک بارگاہ میں بھی بتائے دیتا ہوں، اللہ اللہ وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں پر تمہاری دعا 100 کے 100% قبول ہو جائے گی، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ بتا دوں اس بارگاہ کے بارے میں، اور سنیں ایک بات یہ ہے، مزارات پر جانا عورتوں کا نہیں، مگر یہ جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں یہاں پہ عورتوں کا جانا بھی جائز ہے، یہاں پر عورتوں کا جانا بھی۔ اب عورتیں سوچتی ہوں گی چلو صبح کو ہی دیکھ لیں گے، اب یہاں پر عورتوں کا بھی جانا جائز۔ سننا چاہ رہے ہو وہ بارگاہ کون سی ہے؟ نوٹ کرنے والوں کر لینا، لکھنے والوں لکھ لینا، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، جب تمہارے ماں باپ راضی ہو جائے اور ان سے دعائیں کرا لو، جب تمہارے ماں باپ اگر دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جس نبی نے کہا جنت تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا قیامت آئے گی تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ہے کسی کی دعا ایسی جیسے نبی کی ہو؟ ہاں ہے، وہ ہے تمہاری ماں اور تمہارے باپ۔ پیارے ماں باپ کو چھوڑے پھر رہے ہو اور کہاں بکاں بھاگے پھر رہے ہو۔ اصلی چیز تمہیں بتا کر کے جا رہا ہوں۔ اچھا ایک اللہ والے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی۔ کیا نام ہے بولو؟ ارے اللہ والوں کا نام لو بیٹا تم لو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی انشکر لی ولی والدیک۔ اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، راضی کرو والدین۔ تو انہوں نے دل میں سوچا چلو ماں ہیں، ماں سے اجازت لے لوں، اور ماں وہ ہوتی ہے نا جو اپنے منہ کا لقمہ کھلا دیتی ہے اولاد کو، اولاد سمجھے یا نہ سمجھے۔ اب حضرت بایزید بسطامی ماں کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے ماں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ارے ماں کے سامنے اتنی عاجزی سے کہا تو ماں نے سینے سے لگا لیا، لگا کر کہا بیٹا مانگ، آج تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، مانگ کے دیکھ، مانگ میرے لال۔ ماں وہ چیز ہے نا، اگر بالکل کلوا بچہ نا، کلوا کالا، پھر بھی سینے سے لگا کے کہے گی او میرے چاند، او میرے چاند۔ اب بتا کلوا بھی چاند ہو گیا لیکن یہ ماں کا پیار بولتا ہے۔ یہ کیا بولتا ہے بولو؟ ماں کا پیار بولتا ہے، کیوں وہ ماں کے پیار نے کلوے کو بھی، اس رینٹے کو بھی چاند بنا دیا، رینٹے کو۔ اللہ اللہ، توجہ نا میری طرف۔ حضرت بایزید بسطامی